پھر ہمیں بتایا گیا کہ جناب ایک شخص جس کا نام اسحاق ڈار ہے وہ پاکستان کے وزیر خزانہ بنیں گے اور ان کے پاس جادو کی ایک چھڑی ہے جو آتے ہی ہر چیز کو ٹھیک کر دیں گے. ڈالر کی اڑان ختم ہو جائے گی بلکہ نوز ڈائیو نیچے آئے گا. خود اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ میں اس کو 200 سے کم پہ لے آؤں گا. پھر ہمیں بتایا گیا کہ پیٹرول سستا ہوگا. لیکن ابھی تک ان کے وعدوں کے نتیجے میں قوم کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. ٹھیک ہے انہوں نے 10 روپے لیٹر پیٹرول سستا کر دیا ہے لیکن جس رفتار سے اسی حکومت نے بڑھایا تھا ایک بار میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ کر کے, اور ابھی بھی ہم سن رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے تلوار ان کی گردن پہ لٹکائی ہوئی ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا لیوی جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹس پر اس کو 50% بنانے کا وہ آپ نے پورا نہیں کیا ہے. دوسرا انہوں نے ہمیں کہا کہ جناب آپ نے اپنے ٹیکس کے اہداف حاصل نہیں کیے ہیں. تو وہ جو آئی ایم ایف سے ریلیف ملنے کی امید تھی وہ بھی ابھی ہوا میں اٹکی ہوئی ہے. مایوسی کا سال رہا عوام کے لیے, یقیناً مایوسی کا سال رہا نا. عوام تو راہ تکتے رہے, اسحاق ڈار صاحب کی بھی راہ تکتے رہے کیونکہ دعوے بہت بڑے تھے. انہوں نے کہا میں آ کے یہ کر دوں گا, فلاں کر دوں گا, ڈھمکان کر دوں گا, ڈالر اس طرح سے نیچے آ جائے گا, مہنگائی اس طرح سے کم ہو جائے گی. تو ہوا جو ہے وہ ایکچولی کچھ نہیں. پچھلے خان صاحب کی تو ہم نے بات کر لی لیکن پچھلے 8 مہینے کی اگر ہم کارکردگی اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی عوام کے لیے کوئی ریلیف جو ہے وہ مل نہیں سکا. امیدیں بہت تھیں عوام کو. ہم نے کل بھی اس کے اوپر بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو عائشہ. آج بھی میں اس کے اوپر بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یقیناً وہ امیدیں تو پوری نہیں ہوئی لیکن کل جو گفتگو کی اسحاق ڈار صاحب نے جو اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ, اس کے اندر ان کی جو باڈی لینگویج تھی اور ان کے جو الفاظ میں جو وزن تھا اس سے یوں لگتا ہے کہ جو یہ خواہش ہے کہ ڈیفالٹ کر جائے گا ملک وہ تو شاید پوری ہونے نہیں جا رہی ہے. عمران خان صاحب نے کل اپنے بیان میں یہ کہہ کے کہ ہمارے دور میں ڈیفالٹ کا 5% خطرہ تھا, یہ اقرار تو کر لیا کہ اکانومی کے حوالے سے ان کے دور میں بھی سب اچھا نہیں تھا. لیکن اب وہ جو 90% کہہ رہے ہیں کہ جی خطرہ ہے ڈیفالٹ کرنے کا, وہ اسحاق ڈار صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ایک بات یہاں کرنا میرے خیال سے بہت ضروری ہے عائشہ, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بھی ملک کا اپوزیشن لیڈر وہ پکار کے کہہ رہا ہو کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, ہمارا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, ان کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ ڈیفالٹ کر جائے گا. ڈار صاحب نے کہا نا کہ ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے باقاعدہ لابی ہو رہی ہے, باقاعدہ ایک پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے. میرے خیال سے ہوتا یہ ہے کہ چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو, جو اکنامک چیلنجز ہوتے ہیں وہ تو یکجہتی کے ساتھ, وہ تو اکٹھے ہو کے متحد ہو کے ہی یعنی ان کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. کل ایک بات چودھری شجاعت صاحب نے ایک بات بہت اچھی کہی تھی. انہوں نے کہا آئی ایم ایف سے پیسے بھی اسی صورت میں ملیں گے اگر ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں گے. اگر ہم اس طریقے سے بکھرے رہیں گے, اس طریقے سے ایک دوسروں کی گردنوں کے گلے کاٹنے کے لیے تیار رہیں گے تو انٹرنیشنل جو مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی کبھی اس ملک کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں یہ رویہ ترک کرنا ہوگا کہ ہم وہ نقصان پہنچانے کے لیے آمادہ ہو جائیں جس سے بحیثیت قوم ہمارا نقصان ہو. آپ سیاسی مخالفت بازی میں جو مرضی کریں ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن قوم کا جہاں مفاد ہو وہاں تو اکٹھے ہو جائیں خدا کے لیے. اچھا بقائی صاحب, 20 روپے کا اعلان ہوا ہے روٹی کا کہ راول پنڈی میں روٹی جو ہے وہ 20 روپے کی ملے گی. مطلب یہ ظلم کی میرے خیال میں انتہا ہے. غریب آدمی جس نے اپنا پیٹ جو ہے وہ روٹی سے بھرنا ہوتا ہے. تو 2022 میں ایک جو غریب عوام کے لیے ایک اور دل دہلا دینے والی خبر ہے وہ تو آ چکی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ باقی ملک میں جو ہے وہ کب اس چیز کا اعلان جو ہے وہ ہوتا ہے. تو 2022 ایک اور زخم دے کر جا رہا ہے کہ روٹی 20 روپے اور نان کی قیمت 30 سے 35 کے بیچ میں مقرر کی جانے والی ہے. جی عائشہ, اس کے حوالے سے جو اور زیادہ خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسا ملک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہماری اکانومی 80% جو ہے وہ ایگرو بیسڈ ہے. یعنی ہم وہ ملک ہیں جو نہ صرف اپنے لیے کھانے پینے کی اشیاء پیدا کرتے تھے بلکہ ایکسپورٹ کرتے تھے اس کو. اب انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس ملک میں آٹے کا سکینڈل ہو جائے, چینی کا سکینڈل ہو جائے, ہائپ تو بہت کریٹ ہوتی ہے لیکن میں نے کسی کے خلاف ایکشن ہوتے آج تک نہیں دیکھا ہے. ہم یہاں سے آٹا سمگل کر کے افغانستان تو بھیج رہے ہیں لیکن اپنے ملک میں ذخیرہ اندوزی کر کے آٹے کی قیمت جو آپ نے ابتدا میں کہا, کوئی تصور کر سکتا تھا کہ 20 کلو آٹا جو ہے وہ 2300 سے 2500 روپے تک بکے گا؟
ظلم ہے. اور آپ باقی بھی کسی چیز کو جا کے ذرا ہاتھ تو لگا کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ ہاتھ تو لگتا یہ نہیں، وہ آگے سال سے کرنٹ اکانومی لگتا کے ہے. اعتبار بخاری سے میں آپ کو عرض کروں کہ یہ سال اکانومی تو شاید اس کی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر غریب آدمی کی حالت بہتر نہیں ہونے جا رہی، وہ 20 سے 25 ہزار روپے میں گزارا کیسے کرے گا جب تک کوئی یہ لاجک نہیں بتائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اچھا بخاری پاکستان صاحب کی ایک اکانومی بریک ٹھیک مجھے ہوگی. لینا ہے، اور میں چاہوں گی کہ غریب آدمی کو جو ہے وہ کوئی پیغام آپ کی طرف سے بھی ملے کہ کیا کوئی تسلی والی کوئی امید ہی کوئی دے دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آگے چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں. دیکھیے میں آپ کو یہ بات تو عرض کر دوں بالکل، اور میں یہ بول رہا ہوں اسی ایک جو میجورٹی ہے ہماری آبادی کی، ہماری پاپولیشن کی، ان کے بہاف پہ، کہ کوئی حکومت اپنے یعنی ٹینیور کو مکمل نہیں کر سکتی اگر اس نے عام آدمی کو ریلیف نہ دیا. یہ دنیا کی پولیٹکس کا طریقہ کار ہے، یہی یہاں ہوگا. تو ان کو جتنی جلدی ممکن ہو غریب آدمی کو ریلیف دینا پڑے گا. کوئی حکومت اپنے آپ کو کامیاب قرار نہیں دے سکتی اگر اس کا عام آدمی جو ہے وہ چین کی نیند نہ سو رہا ہو. ہاں ویری ٹرو. اور یعنی کوئی حکومت جیسا ہم نے بھی کہا کہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکتی، تو یہ والی حکومت بھی جو 6-8 مہینے رہ گئے ہیں، اگر اس میں بھی کوئی ریلیف نہیں دے سکتی تو یقیناً وہ اپنا ٹائم تو جو ہے وہ پورا کر لیں گے، لیکن اس کے بعد اگلے آنے والی الیکشنز میں یہ چیز ان کے گلے پڑ جائے گی یقینی طور پر. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے، بریک میں جب واپس آئیں گے تو کچھ کھیلوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہاں سے کیا خبریں آتی رہی سال بھر.